بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر قست سخت کر دیے قلوبکم تم نے اپنے دل تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیہ پس وہ کل جیسے مانند حجارات پتھروں کے او یا اور کے معنی میں آتا ہے اشد زیادہ قسوات سخت وَإِنَّ اور بے شک بعض من الحجارات بعض پتھروں میں سے لما ایسے بھی ہیں یتفجر جو پھوٹ نکلتے ہیں جن میں سے بہہ نکلتی ہیں منہ ان میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور ان میں سے وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے لما ایسے بھی ہیں یشققu کہ وہ پھٹ جاتے ہیں فیخرج اور پس نکل آتا ہے منہ ان میں سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما وہ ہیں یہبط جو گر پڑتے ہیں من سے خاشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بِغَافِلٍ غافل بے خبر اما جو تم اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تم نے اپنے دل سخت کر لیے جیسا کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ، اور پتھر تو وہ ہیں جن میں سے بعض میں سے نہریں نکل آتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت کی پہلے تفسیر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کو بیان کیا گیا ہے کہ پچھلے واقعے کو غور کریں تو کیا ہوا تھا کہ ایک چچا جو تھے وہ مرا، اس کو بھتیجے نے مارا تھا، اور مارنے کے بعد جب وہ مرا تو اب کہیں گے ٹکڑے سے وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے بیان دیا اور فوت ہو گیا۔ تو یہ واقعہ آخرت کی طرف دکھا رہا تھا کہ دیکھو آخرت میں بھی اللہ نے تمہیں زندہ کرنا موت کے بعد، وہ اس سے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نیک ہو جانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف زیادہ بڑھنا چاہیے، بلکہ وہ اس کے برعکس کیا ہوا کہ وہ اپنی دل سخت کر بیٹھے، اور انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی جو ہے ٹینشن لینا چھوڑ دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، جب اس کا چچا جو تھا وہ بیان دینے کے بعد دوبارہ مر گیا تو بھتیجے نے کہا کہ اس چچا نے جھوٹ کہا، اور اس کچھ زمانہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، ایسے جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ، اور پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں نکل آتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں سے پانی یا چشمے پھوٹ رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مگر ان کے دل کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و معاوضت سے جو تھے وہ نرم ہونے والے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے حق نازل کردہ حق سے کام اٹھیں، اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے تھے، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ اب اس آیت کو ایک اور غور کرے تو اس آیت میں ایک طرف تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے دل سخت کر لیے اور جیسے پتھروں کی مانند، اور دوسری طرف پتھروں کو بیان کیا گیا پتھر کیا ہے، کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہر نکل آتی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ خود بھی روشن ہیں، اب ایمان سے بےخبر ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں اور بے تحاشا کر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو
جو ہے زیادہ نہیں ہیں لیکن خود ہوتے ہیں، کانپتے ہیں، اور کانپنے کے ساتھ ساتھ ان سے پانی نکلا تھوڑے سی زمین کو، تھوڑے سے ارد گرد لوگوں کو جو وہ متاثر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے اندر خوف الہی سے وہ پھٹ جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہوئی کہ جس طرح ہم انسانوں میں ادراک ہے، سمجھ ہے، ان پتھروں میں بھی ادراک اور سمجھ ہے، اور اس بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث میں کئی جگہ موجود ہے، واضحات ہے کہ پتھر جو ہے، یہ زمین، یہ چیز بے جان جو چیزیں ہیں، ان میں سمجھ ہے، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور زمینیں اور تمام مخلوقات اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اللہ حلم و بردباری اور بخشش و خو والا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ مقامات پہ ڈفرینٹ باتیں کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ہم نے ایمانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے پر مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اور آگے بھی کئی جگہ پہ جیسے سورہ رحمان میں بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آکاش بیل درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر جاتے ہیں، ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد جسموں کے بارے میں ہے کہ گناہ گار لوگ اپنے جسموں سے کہیں گے، قیامت والے دن گناہ گار لوگ اپنے جسموں سے کہیں گے کہ ہمارے خلاف تم نے شہادت کیوں دی؟ تو جسم فرمائیں گے، جو جسم ہے وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز سے بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کی نسبت فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس کھجور کے تنے کے سہارے ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ادا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی طرح ڈفرینٹ احادیث میں اس چیز کو کلیئر کیا گیا ہے، جیسے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام بھیجتا تھا۔ تو یہ کلیئر ہو رہا ہے۔ جو اسد کے بارے میں آتا ہے جی، جس نے اس کو بوسہ دیا اچھا نیک نیتی سے، قیامت والے دن یہ اس کی شفاعت کرے گا، اس کی گواہی دے گا۔ تو یہاں پہ یہ چیز تو کلیئر ہوئی کہ ان میں ادراک و سمجھ ہے، لیکن کچھ اقوالات ہیں، کچھ جیسے کہ ابو علی جوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پتھروں کے خوف سے گر جانے کو جو ہے نا، وہ اولوں کے برسنے سے تعویل کیا گیا ہے، سے مراد ہے۔ اللہ عالم یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن راضی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈفرینٹ جو سے بزرگان دین انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کئیوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ نہریں بہنے سے مراد زیادہ رونا ہے، اور پھٹ جانا اور پانی نکلنے سے مراد کم رونا ہے، اور گر پڑنا سے مراد ہے دل سے ڈرنا۔ یہ بھی مجازن ہے کہ کہیں پہ کچھ بات ہے، جیسے کہ کئی کہتے ہیں یہ مجازن بات کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں فرماتا ہے دیوار گر پڑنا چاہتی تھی یا چاہ رہی تھی، تو حقیقتاً دیوار تو نہیں چاہتی نا، تو یہ بھی مجازن ہی ہو سکتا ہے۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ ابہام کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ ابہام کیا چیز ہوتی ہے؟ ابہام ایسی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یار تم بالکل اس جیسے لگتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو یہ بھی ابہام کے طور پہ واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر جیسے کہ جو قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے، ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی میں ہیں، تو یہاں پر کلیئر ہے مسلمان ہدایت پر ہیں، کافر جو ہے وہ گمراہی میں ہے، تو یہ چیز بھی کلیئر کر رہی ہے۔ تو یہ تو چیز ہوا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ابہام پر ایک اس پر ہے، لیکن جو اس آیت میں کلیئر کیا گیا پتھروں کو متعلق وہ یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہیں وہ سب کے ساتھ جو بات کی گئی ہے، یہ مجازتاً طور پہ بات نہیں کی گئی، یہ حقیقتاً پہ بات کی گئی ہے، کیونکہ ان میں ادراک و سمجھ ہے، اور یہ چیز قرآن و حدیث سے عنایتوں سے واضح ہو رہی ہے کلیئرلی طور پہ۔ اور
اب غور کریں تو اگر یہ پتھروں ہی کے بارے میں بتانا تھا، سخت دلی کے بارے میں بتانا تھا، تو یہاں پہ اس آیت کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے یہاں پہ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی آپ کو تاریخ پوری بتا دی کئی کہا تھا کہ ہم نے ان کو یہ کیا، پورے عالمین پہ افضل قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور تمام عالمین پر افضل کیا۔ اور آگے جا کے اللہ یہ بھی فرما رہا وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا عذاب لے کے لوٹے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ وہی بنی اسرائیل جو کہ ایک وقت پہ اللہ کی نعمتوں سے بے خبر تھے اور وہ اینڈ پہ اللہ کا عذاب لے کر اترے، اب ان پہ کہا جاتا ہے ان پہ ذلت چسپاں کر دی گئی ہے۔ تو سوری تو یہ چیز کلیئر کر رہی ہے کہ انہوں نے اس کچھ ہوا تھا، کوئی ایسی چیزیں تو ہوئی جو انہوں نے کی۔ تو غور کریے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہر معاملات پہ اللہ سے جو اللہ نے کہا اس کے اپوزٹ کرنے کی کوشش کی، یا آپ کو حکم مانا تو دل سے نہیں مانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل میں اللہ کا ذکر ہی نہیں سمجھا کرنا کیا شروع کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ کو بہت دور، اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہوئی کہ جو بھی شخص سخت دل والا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے اور وہ دور ہوتا ہے۔ اور غور کریں تو انہوں نے بھی اوور آل تمسخرے قرآن پاک میں، قرآن کہہ رہا ہوں تورات میں تقصیر، جب ان میں تقصیر ہی کرتے رہے، بائبل جو بھی ہے ان کو چینج ہی کرتے رہے اور اللہ سے دور ہوتے گئے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے انصر سے مروی ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں: خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، سخت دل ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ ایک سیکنڈ پاپا گئے۔ السلام علیکم پاپا جی، میں ذرا کلاس میں ہوں، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں۔ میں کلاس میں ہوں، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس آیت میں یہ چیز کلیئر کی گئی کہ انہوں نے اپنے دل سخت کر دیے، اور ہمیں یہ کلیئر کیا گیا کہ اپنے دل ایسے نہ کر دینا جیسے انہوں نے کیے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی میں نے ایک آیت شروع میں بیان کی کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے تھے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو اس پوری آیت میں کا لب و لباب یہی ہے کہ اس میں کلیئر کیا گیا کہ ان کے دل آپ اس کے بعد سخت ہو گئے، اور سخت اتنے ہوئے کہ یہ کسی طور پہ نرم ہی نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس کی آگے مثال آپ کو اگلی آیتیں بتاتی ہیں جو اس سے بہت کلوز ریلیٹڈ ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما قالوه وهم یعلمون۔ افتطمعون، کیا تم امید کرتے ہو، ان یؤمنوا، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں، لکم، تمہارے واسطے، وقد، اور تحقیقاً، کانا، تھا، فریق، ان میں سے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، جو سنتا تھا، کلام اللہ کا، ثم، پھر، یحرفونہ، اس کو بدل دیا کرتا تھا، من بعد، اس کے بعد، ما عقلہ، اپنی عقل و سمجھ سے، اپنی سمجھ سے، وہم یعلمون، اور یہ جان بوجھ کر، اور یہ جانتے ہوئے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلہ وهم یعلمون۔ کیا تم امید کرتے ہو، اے مومنو، کیا تم امید کرتے ہو
کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائے، جو دین تم لے کر آئے ہو، جس کے تم پیروکار ہو، یا یہ اس دین کو فالو کرنا شروع کر دیں؟ کیا تم امید کرتے ہو؟ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کا کلام تو سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذْ، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلا اکیلے ہونا، تنہا ہونا، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے، کن سے؟ مسلمانوں سے، بیما، جو، فتح اللہ، اللہ نے تم پہ کھولا ہے، اللہ نے تم پہ ظاہر کیا ہے، تم ان سے کہہ دیتے ہو، علیہ کو، تمہارے اوپر، لیحاجوکم، تاکہ جھگڑے تم سے، بھی، ساتھ اس کے، عند ربکم، اللہ کے نزدیک۔ جب یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے، یا جو بات اللہ نے تم پر کھولی ہے، ان کو تم ان کو بتلائے دیتے ہو، کہ قیامت کے دن اس حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم پر الزام لگا دیں یا تم کو ذلیل کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان، یہ کہ، اللہ یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، یسرون، چھپاتے ہیں، اور ما، جو کچھ، یعلنون، ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے؟ اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ان 9 مسلموں کو جو کہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اصل میں مدینہ کے جو لوگوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں آتا ہے شروع میں، وہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہودیوں نے بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، جو اس پیغمبر کا ساتھ دے گا وہ دنیا میں چھا جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اوبیسلی، تو یہ اس بیس پہ لوگ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ نبوت کے بارے میں، اور انہیں یقین ہوا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو یہ جو جو مسلمان ہوئے اور خود مسلمان ہونے کی طرف بڑھے تھے دعوت سے پہلے، یعنی کیا ان کو دعوت نہیں آئی، دعوت سے پہلے ہی مسلمانوں کی طرف بڑھے آج۔ تو اب اوبیسلی ان کے ذہن میں تھا کہ یار ہمیں جن لوگوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی ایمان لے آئیں گے، تو جب وہ ایمان لائیں گے تو بہتر ہے، تو ان کی بھی عاقبت بہتر ہوگی، اور وہ بھی گائیڈ کرے تو وہ بھی اسی سچویشن میں ہے۔ تو یہ لوگ ان کے پاس گئے، یہودی علماء کے پاس واپس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے انکار کیا، دوسری طرف مشرکین لوگ ہیں، اب ان کا ذہن میں آیا کہ یار ایک شخص جو دوسروں کو بتا رہا ہے کہ یہ نبی آئیں گے، تم نے ان کی پیروی کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور وہ خود اس سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ نبی نہیں ہے، یا تو یہ باتیں بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو اب جو مسلمان لوگ تھے ان کے بھی دلوں میں شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کیا یہ واقعی وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں یہ ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کیا، کس طریقے سے؟ وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ڈفرنٹ جگہوں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ صدیوں سے کرتے کیا آ رہے ہیں۔ غور کرو
انہوں نے کبھی بھی کوئی موقع چھوڑا ہے کہ اپنی تورات کو بدلنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرنے کا؟ انہوں نے کبھی بھی کوئی موقع چھوڑا ہے اللہ کے حکم کو نافرمانی کرنے کا؟ جب یہ ناشکرے ہیں، جب یہ ٹوٹلی اپوزٹ کر رہے ہیں، تو تم ان کی کیسے کرتے ہو؟ یہاں تک آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ تو تم اپنے علماء کو کہہ رہے ہو نا کہ ان علماء کی طرف جائے تو یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جن آیتوں کو سمجھ کے پڑھ کے تمہارے دل لرز اٹھتے ہیں، ان آیتوں کے ساتھ یہ صدیوں سے کھیلتے آ رہے ہیں، یہ اس کو صدیوں سے تبدیل کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا دین بنایا ہوا مسخ کر کے، اور یہ اسی دین سے نجات کی امید لے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو تم کس طرح سے ان کے بارے میں جو بات کر رہے ہو؟ تو یہ ڈفرینٹ چیز اللہ تعالیٰ یعنی کہ کو انداز سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحابیوں کو نا امید کر رہا ہے کہ یار کہ اب غور کریں کہ یہ لوگ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اگر پچھلی آیت کے ساتھ متواتر کرتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور انہوں نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی قرآن پاک میں۔ اور جس طرح قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، یہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ان صحابیوں کی اس واقعے کی طرف بات کر رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابی جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ کوہ طور پر گئے کہ جی ہم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں بظاہر راست۔ تو اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں پیچھے آیت موجود ہے، کلیئر ہے کہ جی ہم جب تم نے کہا کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، میرے ذہن سے وائد نکل گئی ہے ذہن سے، اوکے میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ تو اس آیت میں بھی یہی آتا ہے کہ جی جب تم نے کہا کہ ہم موسیٰ سے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تم پہ وہ ہوا، تو کچھ اس طرح سے ہے، میرے ذہن سے وائد کا لفظی ترجمہ بھول گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی گئے موسیٰ علیہ السلام کے جی ہم جانا اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ لے گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کلام کیا اور تورات کی ڈیٹیل بیان ہوئی تھوڑی سی، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بنی اسرائیل کو بیان کر رہے تھے کہ یہ وحی ہوئی ہے، تو یہ اس میں تبدیلیاں کر رہے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے آئی ہے، لیکن کئی جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں تھا، یہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہو، کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اللہ عالم۔ تو ڈفرینٹ پوزیشن پہ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تحریفیں کی، کیا کیا تبدیلیاں کی، ان میں سے جو کچھ مثالیں میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دیکھی ہیں، ان میں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتانے میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں بیان کی، تاکہ مسلم جو لوگ ہیں وہ واقعی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ لیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹیاں باپ جو ہے بیٹی کو پہچانتا ہے، اتنا ہی کلوزلی جانتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرنے میں جو ہے وہ تبدیلی کی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں حلال و حرام کو بدل دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے دیا، اور حق کو باطل اور باطل کو حق سے تبدیل کیا۔ قرآن پاک میں یہ سورہ بقرہ میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، 5 رکوع میں یہ کلیئر بیان کیا گیا ہے، غلط مسائل وغیرہ بیان کیے انہوں نے، اور رشوت اور سود کو حلال قرار دے دیا۔ ہاں کئی جگہ ایسا بھی ہوتا تھا اس دور میں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور دیکھتے تھے اب ہماری سلطنت کا کوئی جانے کا خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا مریدوں سے دور ہے، تو کیا کرتے تھے، تو سچ کبھی کبھی بول دیا کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ برحق ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ تو لیکن جب واپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے تم ان سے کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ اگر تم انہیں یہ بتا رہے جو اپنے دین کی باتیں اندرونی، تو کیا ہوگا قیامت والے دن یہ تم پر حجت قائم کر دیں گے، تمہیں ان سے بچنا ہے۔
ان کو نہیں بتانا، کیونکہ اگر تم انہیں نہیں بتاؤ گے تو قیامت والے دن تمہارا امتحان ہی نہیں ہوگا اس بارے میں۔ اور دوسری طرف غور کریں تو ان کے ذہن اتنے بدل چکے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ کیا جو ہمیں رحمتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں تو ہمیں آخرت پہ بھی رحمتیں ملیں گی۔ اس کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا ہے، بڑا پیارا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، بہت امیر ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر، اور دوسری طرف جو شخص ہے وہ بہت غریب تھا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ، بہت نیک۔ تو جب وہ اس شخص سے ملتا ہے جو بہت امیر تھا، تو یہ دیکھتا ہے جی اس کے پاس باغ ہے، اور یہ اپنے باغ اور اپنی دولت پہ بہت فخر کر رہا ہے اور بہت غروری ہے کہ میرے پاس یہ دولت ہے، میرا یہ باغ ہے، میرے باغ میں تو طرح طرح کے کھجور درخت لگے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ روشنی بڑے طریقے سے آتی ہے، پانی کا مسلسل انتظام ہے، یہ تباہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو غریب شخص تھا اس نے کہا کہ غرور نہ کر، یہ نہ کر، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو تجھے غریب کر دو، مجھے امیر کر دے دنیا میں، تو اللہ پہ یقین رکھ۔ کہتا ہے پہلے تو بات ہے کہ آخرت ہے نہیں، اور اگر آخرت ہوئی بھی تو مجھے بھی تو وہی ملے گا، مجھے خواہشیں تو وہاں پہ بھی ملیں گی، اللہ میرے پہ وہ میرے پہ مہربان ہے، وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی مہربان، وہاں پہ بھی ہوگا، تو اس بات کی ٹینشن نہ لے، میں تو وہاں پہ بھی فخر سے شکر سے رہوں گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی۔ اور یہی حال ان یہودیوں کا تھا کہ ان کو اس چیز پہ یقین تھا کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے، کیونکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بے تحاشا کی ہیں، اور ہم ہی چنی ہوئی قوم ہے۔ اور آج یہی حال ہمارا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہم بہترین امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو لازماً جنت میں جانا ہے۔ جبکہ جنت کے جانے کے بارے میں سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فرما دیتا صحابوں کو کہ ابھی تو میں نے تمہارا امتحان ہی لیا، جو تمہیں جہاد کا مزہ ہی نہیں چکھا، تو تم کس لیے کہہ رہے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ میں آیت کا وہ ترجمہ نہیں کیا، اس لحاظ سے کیا۔ تو یہ کلیئرلی طور پہ بتا رہے ہیں کہ تم ہو کون۔ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان ہر چیز ہر ایک سے کرنی ہے۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو چیز کلیئر ہے۔ چلے ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز تھی جو ان آیات کے پس منظر میں، یہ جو یہودی تھے، یہ ان کے علماء کسی وقت سچ بولتے تھے، یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانا؟ نہیں ایک تو علماء بولتے تھے، اور ابھی آپ کو میں اسی میں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ جب مدینہ میں نا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایمان والے آئے۔ یہ تو ان کافروں نے اور یہودیوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اسپیشلی یہودیوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ جا کے ان کو کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے۔ اپنے جو مرید تھے نا، انہوں نے کہا جاؤ جا کے کہہ دو کہ آپ ایمان لے آئے، لیکن رات کو جب واپس آؤ تو ویسے ہی رہنا جیسے ابھی ہو، اپنے کو بدلنا نہیں۔ تو وہ جاتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو تھے وہ اکثر پوچھ لیا کرتے تھے، ہاں جی تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے، اس طرح کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ انسان جتنا بھی ہو کہیں نہ کہیں سے بول پڑتا ہے، تو یہ بول پڑتے تھے۔ تو جب یہ بولتے تھے تو واپس جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے سارا دن کیا کیا تم نے، کس طرح کی باتیں کی، کیا تم نے سیکھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے راز کھولنے ہوتے تھے، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی وے ڈھونڈنا ہوتا تھا جہاں سے یہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ ذلیل کر سکے۔ تو اس مقام پر آ کے وہ کہتے تھے کیا تم کیا کر رہے ہو، کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو کہ تمہارے دن کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور جس سے یہ تمہارے خلاف حجت پیدا کریں گے، یہ ہوگا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قرآن پاک کے پہلے تفسیر نگار ہیں۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریضہ کا والے دن نا ایک یہودیوں کے قلعے کے نزدیک نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں جا کے فرمایا اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدیوں کے بھائی۔ تو یہ یہودی ایک دوسرے سے شروع ہو گئے کہ یارا تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی۔
کیونکہ یہ سمجھتے تھے یہ باتیں تو چھپی ہوئی ہیں اور یہ باتیں صرف ہم ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس نے جو ساری دنیا کو جانتا ہے اس کے سامنے کچھ چھپا نہیں ہوا, اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے. تو یہیں پہ اگلی آیت میں جو کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو مجھے نہیں پتا, میں صرف بے غافل تو نہیں ہوں, جانتا ہوں. تو یہی وہ چیز ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا تم جانتے نہیں جو کچھ اللہ چھپاتا ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. تو یہی اس چیز کو بتا رہے کہ تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو, تم جتنا مرضی چھپا لو ہمیں پتہ ہے, جتنا مرضی ظاہر کر لو سب کچھ کلیئر پتہ ہے, چاہے تم جھوٹ کر کے سامنے لے آؤ سچ تو جانتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ کلیئر کیا. یہ کیا تو یہاں تک آتا ہے کہ اے مومنو, ان یہودیوں سے, ان لوگوں سے جو کہ اہل کتاب ہے, تم ان سے کیوں پوچھتے ہو کہ قرآن فلاں میں کیا ہے, تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے. سچ تو تمہاری کتاب میں, انہوں نے تو سب کچھ بدل دیا ہوا ہے, ان کی کتابیں تھوڑی ہیں. تم قرآن سے دیکھو, حقیقت ہے کہ ان کو آنا قرآن کی طرف چاہیے, نہ کہ تمہاری کتابوں کی, نہ کہ اپنی کتابوں کی طرف تمہیں لائے. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ اس پر کلیئر کیا گیا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز بڑی ایڈ کرنا میں بڑی مزے کی نظر آ رہی ہے. ہاں ہاں کہ یہاں پہ جہاں انہوں نے حجت کا ذکر کیا ہے, اس سے مطلب واضح ہو رہی ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا برحق ہیں, بس بالکل, اور قیامت بھی ہونی ہے, اور قیامت کے دن ظاہر جب برحق ہوں گے تو حجت قائم ہوگی نا مسلمانوں کی طرف سے. مطلب وہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے نا ضد میں جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. حجت قائم کرنے کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. وہ کئی سورہ اعراف میں آتا ہے چودھریوں کے نام پہ نام ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہو کہ یہ اپنے چودھریوں کو اپنے اس طرح سے چودراہات اس طرح کے نام پہ, کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی چودراہات کے پیچھے اپنی دنیاوی پیسوں کی کھاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آیا تھا, ارشاد ہو چکی سامن قلیلاً, کہ تھوڑی داموں کے میری آیتیں نہ بیچو. تو یہی تو وہ کام کر رہے تھے کہ آیتوں کو بدل کر اللہ کے حکم کو بدل رہے تھے کہ یار ہمیں دنیاوی خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں, اور آخرت کے بارے میں ان کا جو یقین ہے وہ یہی زیادہ تر یہ ہے کہ آخرت تو قائم ہونی ہے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہم پہ جو رحمتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں رحمت جو یہاں پہ رحمتیں نازل فرما رہا ہے وہ وہاں پہ بھی رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ آگے کوئی آیت ملے گی جو شاید آج نہیں کل پڑھیں گے, اگلی دفعہ یعنی کہ میں آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں. یہ آگے کہتے ہیں وقالوا لن تمسن النار اللاتی نار وقالوا, اور کہتے ہیں لن کہ ہم نہیں جائیں گے, تمسن النار آگ میں, الا ایام معدودات صرف چند دنوں کے لیے. یہ یہودیوں کے الفاظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اتخذتم, کیا تم نے ان سے لیا ہے, اندہ نزدیک, اللہ کے عہد, کوئی قول کوئی عہد, کوئی ان سے کوئی اللہ سے انہوں نے کوئی عہد لیا ہوا ہے. اگر فلن یخلف, اگر اللہ نے لیا ہے عہد, اللہ عہد, تو اللہ اپنے عہد کو خلاف نہیں جائے گا, لیکن حقیقت نہیں دیا. تو یہی چیز آگے جا کے کلیئر ہوگی کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک چیز کو کلیئر کر لیا ہے کہ قیامت والے دن ہم پہ کوئی مشکل نہیں ہونی, اگر کوئی ہوئی بھی نعوذ باللہ تو تھوڑی بہت ہی ہونی ہے کہ ہمیں بس آگ کا ہلکا مزہ دکھا دیا جائے گا کہ آگ ایسی ہوتی ہے, تو واپس بھیج دیا جائے گا, یا چند دنوں میکسیمم رہیں گے. اور یہی عالم مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم نے واپس جنت میں ہی جانا ہے, چاہے ہم جتنے مرضی گناہ کرتے پھریں. وہ ایمان تو ہمارے اندر ہے, اس کی بدولت ہمیں جنت میں جانا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں انہی کی بدولت پیدا ہوئی ہے. تو سیدھی بات ہے, ہم ہے تو جوتی کی مانی تھی نا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میری قوم اور یہودی کی جو ہے بنی اسرائیل جوتی کی مانت ہے, جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کی مانت ہوتی ہے. اور یہاں تک کہا کہ اگر تم ان میں سے کوئی شخص بل میں گھس گیا تھا تو میری امت میں سے بھی بل میں جائے گا.
جو کام انہوں نے کیا وہ ہم نے کرنے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. یہاں پہ یہودیوں کو بتانے سے مراد صرف یہودیوں کو نہیں ہے کہ یہودیوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو جو کہانیوں قصوں سے نہیں سنا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ میں نے اس قوم کے ساتھ یہ کیا، کو رحمتوں سے یہ نوازا، تمہیں میں نے اس طرح سے نعمتیں دی ہیں، ان سے میں نے پھر ان کے اوپر اس طرح سے عذاب آئے، دنیاوی عذاب اور آخری عذاب آنے ہیں. تو تم خود سوچو تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو تمہیں تو نہیں میں چھوڑوں گا. تو لہٰذا سمجھو اس چیز کو، اس سے نصیحت پکڑو. یہ ایسے نہیں قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. چلے ہم ذرا پیچھے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں، امیون جو کہ ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر، امانیہ امید رکھتے ہیں، آرزویں رکھتے ہیں، اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان رکھتے ہیں. کہ بعض ان میں سے ان پڑھوں میں سے ایسے ہیں جو کہ کتاب کو تو جانتے نہیں ہیں مگر کیا کرتے ہیں. اب اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں. اور بعض ان میں ان پڑھوں میں ان پڑھ ہیں، بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا کتاب سے واقف ہی نہیں، کہ جو اپنے خیال میں آ رہا ہے اس سے کے علاوہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہم یظنون وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں، کہ وہ اپنے گمان سے کام لیتے ہیں. یہی اس آیت کو ترجمہ کر تفسیر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں ہمارا حال، ہمارے مولویوں کو اسپیشلی کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو عربی میں جانتے ہیں، ترجمے کا کچھ بھی نہیں پتہ، اور کہیں سے کوئی بات کر لو تو آپ کو کہیں گے ہم یہ پتہ ہے یہاں پہ قرآن میں یہ قرآن میں یہ ہے. اپنی ہی پیش کردہ تفسیر، اپنے ہی پیش کردہ ترجمے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں. نہ صرف مولوی، ہم سب ہی ایسے ہیں کہ قرآن کو ہم جانتے ہی نہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں، اور اسلام کے اندر ہم خود اپنی ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی کسٹمز ایسے ہیں جن کو ہم نے زبردستی اسلام کا حصہ بنا دیا ہے، جبکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگلی آیت بالکل ایسی ہے جہاں پہ وہ ہم پہ پراپرلی آتی ہے، فویل الذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں کہ الکتاب کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ تاکہ لے تم سے، ثمنا قلیلا تھوڑے دام، فویل اللہم پس خرابی ہے، مما کتبت ایسے لوگوں کے لیے جو کتابیں لکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، فویل اللہم اور خرابی ہے، مما یکسبون مما اس چیز سے جو یہ کماتے ہیں. تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے عوض تھوڑے دام لے لیتے ہیں. اور ان پر افسوس ہے اس لیے ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور اس پہ افسوس ہے کہ یہ اس کے لیے اجرت لیتے ہیں، کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں یا اس کے لیے اجرت لیتے ہیں. یہاں پہ اب غور کریں تو یہاں پہ بھی ہمیں بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب باہر کی کوئی چیز اسلام کے اندر ڈال کر سامنے قلیلاً اپنی شہرت حاصل کر رہے ہیں نا، کہ جی ہاں جی ہمیں تھوڑی عزت مل رہی ہے. ہمارے جو صوفیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ جی اپنی جو چودراہت تھی، چاہے وہ اپنا جو بھی وے تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ دکھایا کہ جی یہ ایمان کا ہم جو ہے قرآن پاک میں یہ حدیث میں یہ ہے، جب انہوں نے ایسا کیا، صحابیہ نے ایسے کیا ہے، نعوذ باللہ، تو ڈال کے اپنے آپ کو جو کام ہے اس کو ہم نے حلال قرار دے دیا اور چلتے رہے. جیسے کہ ایمان میں بھی کہتے ہوتے سود کے بارے میں کہ ہمارے عالموں نے سود کو حلال قرار دے دیا، نہ جانتے ہوئے بھی چاہے، لیکن اوبیسلی تم نے اس کو اسلام کا کسی نہ کوئی رستے میں تو ملا دیا نا کہیں نہ کسی وے سے. تو آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، نہ صرف سود میں بلکہ ہر اپنے دنیاوی کام میں بھی، کہ ہم اس کو اس سے ملا رہے ہیں قرآن سے، کہ جی یہ قرآن و حدیث میں ہے، یہ اس طرح سے ہے،
اسلام میں ایسا ہی ہوا تھا، اسلام میں اتنی اجازت ہے، اسلام میں قتال نہیں ہے، اسلام میں اس طرح کی آزادی ہے، ہمیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ آتا ہے کہ اب یہ جو آیت تھی، جو پہلی آیت تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اس کو آیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کتاب علم سے کوڑے تھے، نہ تو کتاب جانتے تھے، یعنی کہ امیون ان پڑھ ہے، امی کی جمع ہے، کہ نہ تو یہ کتاب جانتے تھے، نہ انہیں کوئی علم ہے، مگر اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا کہ اچھا یار اللہ نے کتاب لکھی ہے تو اوبویسلی اللہ نے کیا لکھا ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس قانون کیا ہے، شرائع کیا ہے، تو ہم ایویں اللہ کی کتاب پڑھیں، ہمیں جو پتہ ہم اس کے بارے میں لکھ دیتے اور کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف سے، سیدھی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں شروع کر دی۔ جب ان کی من گھڑت باتیں بڑھتی گئی تو وہ دین کو تو نہ ہوئی نا، وہ تو پھر ان کا اپنا ہی، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی ملک کا قانون ہی ہو گیا نا قسم کا، تو انہوں نے اس چیز کو کیا حرکتیں۔ تو یہ اس بارے میں آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب نہ تو انہیں علم تھا اور اس کے باوجود بھی یہ جھگڑتے تھے۔ سورہ عمران میں آتا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں جب تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے تو تم کیوں جھگڑتے ہو؟ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جس بات کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو تم جھگڑتے ہی تھے، پر جس کا نہیں ہے اس پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ تو یہی وہ یہ کام کر رہے تھے کہ اس میں اپنا ہی زبردستی اپنے ہی خواہشات پیدا کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے دین کی مسخ شکل تیار کر چکا تھا دین ان کا۔ اور اگر غور کریں تو امی کا ورڈ ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی ہے۔ دوسری طرف ہم غور کریں تو کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے نام سے پکارا گیا، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش رہ جاتی۔ تو یہاں بھی یہ کلیئر کیا ہے اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ کوئی نہ کوئی شبہ کریٹ کر لیتے کہ آپ نے خود سے لکھی، تو یہ تو اس میں بھی نہیں آ سکتے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، تو یہاں پہ بھی کلیئر کہ امیون کے طور پہ بیان کیا گیا، امی کے طور پہ، لیکن اس آیت میں امی کا مطلب وہ والے ان پڑھ نہیں ہے۔ اس کو دو طرح سے بیان کرتا ہوں کہ ایک تو ابن عباس کا قول بیان کروں گا جس کے اوپر بھی سند جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی، لیکن وہ روایت بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی نہ تو کسی کتاب کو مانا، بلکہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو، اپنے ارادوں کو منوایا کہ یہی اصل کتاب ہے کے طور پر، لیکن یہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس بات کو، اور اس کے اوپر ڈفرینٹ رائے آتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اوبیسلی یہ جو لکھتے تھے وہ یہی تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے کہ جی انہوں نے یہ کرنا کہ جو کچھ ہے اس کو دکھاؤ اور اس کے بدلے پیسے لو، اپنی شہرت کماؤ۔ پیسے لینا سے مراد دنیاوی صرف پیسہ نہیں ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اپنا نام و نموز ہے، یہ سب کے پیچھے یہ تھے۔ تو ان کا اصل کام یہ تھا اور یہ کرتے گئے اور یہ شروع سے ہی کرتے آتے ہیں کہ انہوں نے کلام اللہ کو اپنی خواہشات کے متعلق نہ صرف بدلا بلکہ اتنا بدل دیا کہ وہ شکل اصلی سے ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا کہ قرآن پاک میں کئی چیزیں، قرآن کے توقعات میں کوئی چیزیں جو حلال لکھی ہوئی تھیں وہ حرام کے طور پہ ایسے ظاہر ہوئی کہ کوئی بھی شخص دیکھ کر یہ یقین کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، یہ اللہ ہی کا قول ہے اور کسی کا نہیں۔ انہوں نے اس میں اتنی طویلیں کی، اتنی تحریریں کی۔ تو
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب ایک اور بات، حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب میں اللہ میں تحریف کی تھی، اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور بات تو لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا تھا کہ یہ جی اللہ نے لکھی ہیں، یہ اپنا، اور اس میں تشہیر کی تھی، اس کو تبدیل کرتے رہے تھے۔ پھر تمہیں اپنی مخلوق کی کتاب، تم اپنی مخلوق کی کتاب چھوڑ کر ان سے کیوں بات کرتے ہو؟ ان سے کیوں تمہیں ضرورت پڑی ان کتاب کے؟ پوچھو، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ تم سے پوچھو۔ افسوس یہ ہے کہ وہ تم سے نہیں پوچھتے، جبکہ ان کو تم سے دریافت کرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں ان سے دریافت کرنا چاہیے۔ وہ تو تھوڑے داموں کے بس دنیاوی مزے چکھتے رہے، دنیاوی جو ہے دنیا مل جائے ان کو تو وہ چاہیے تھی، تو انہیں تو حقیقت گرد ہی نہیں کہ آخرت میں کیا ہے، انہیں آخرت ہمیں گرد ہے، کیونکہ ہم اس دین سے لڑ اٹھتے ہیں، وہ نہیں۔ تو ہمیں اپنے دین کو منوانا ہے، نہ کہ ان کو۔ تو یہ ٹوٹل اس چیز میں تھا۔ باقی میرے خیال میں اگلی آیتیں ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ پتہ نہیں یہاں پر